پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصیٰ صاحبہ راول پنڈی سے۔ دیکھیں، اگر 4 سنت جو غیر مؤکدہ ہیں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 4 سنتیں مؤکدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی، تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو علی ہے نا، ابراہیم سے پہلے علی، اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے۔ تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورے ایک رکن کے برابر ہوتی ہے، تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی، جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، تو یہ 42 حروف اعلی ابراہیم تک بن جاتے ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں، ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے، تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ ہماری نظر میں راجح یہی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے۔ فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے۔ اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائے؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں، آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ
توڑے نہیں نماز, سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو, آپ فوراً کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں, اس طرح نماز ادا ہو جائے گی. یہ ہے فرض کے بارے میں. اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, اور وتر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں, وہ ویسے ہی جائز ہے. لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے, بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں. تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی, تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا. باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا, محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں, یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے, تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں, 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے, اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی, کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے, کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس, تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2, ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے, تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے, آج کی ظہر ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے, کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض, تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں, میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. انسان کو اللہ نے خواہش, اچھا جن کے پاس عقل ہوتی ہے خواہشات نہیں ہوتی ان کو بھی نہیں آزمایا جا سکتا, کیا خیال ہے بھائی دیکھو آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہیں اور اس آرڈر پہ عمل کرنے میں اس کا کچھ جا ہی نہیں رہا, کوئی اس کو اپنی جو خواہش ہے اس کے اگینسٹ کام ہی نہیں کرنا پڑ رہا, تو وہ آرڈر کو فالو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی دیکھو کمپنی آپ کو آرڈر دیتی ہے کہ آپ ایسا کریں, جب پیاس لگا کرے تو پانی پی لیا کریں آپ. تو آپ کو جب پیاس لگی آپ نے پانی پیا اور کہا سر مجھے $100 چاہیے, میں نے آپ کے آرڈر کو فالو کیا ہے. سر کہے گا تو یہ کوئی مجھ پر احسان بولو نہیں, تو یہی کرنا تھا تو نے, میں نے تو ایسے مشورہ دے دیا. ہاں آپ کے باس آپ سے کہیں پیاس لگے تو 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا, 1 گھنٹے بعد پینا ہے, پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ باس سے بولو سر پیاس لگ رہی تھی, دل بھی چاہ رہا تھا, ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے, گڈ کڈنی کے اسپیشلسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ پانی پی لو, لیکن میں نے کہا باس ہے بھائی, میں باس, میرا جس کو میں نے باس بنایا وہ حقیقت میں باس ہے. سر 1 گھنٹہ آپ کے لیے پیاس برداشت کیے, اب $100 بھی بنتے ہیں, $50 بھی بنتے ہیں, $150 بھی بنتے ہیں. تو بھائی آزمایا اس کو جاتا ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہوں, 1 عدد کھوپڑی ہو استعمال کرنے کے لیے, اور دوسرا اس کھوپڑی کو استعمال کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہوں آگے. عقل کہہ رہی ہے غلط, لیکن خواہشات کہہ رہی ہے کر لے. عقل کہہ رہی ہے سگریٹ سے کیا ہوگا بھائی, کینسر ہوگا. خواہشات کہہ رہی ہیں پی لے, دیکھا جائے گا جب ہوگا تو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. عقل کہہ رہی ہے 2 بوتلیں شراب مت پیو, یہی کہہ رہی ہے نا عقل. میں یہاں رہ کے میں کہنے والا تھا پیو, تو وہ ماحول سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے مت پیو. پوری دنیا میں جرائم جو ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دخل کس کا ہے, شراب کا ہے. پی کے نکلتے ہیں اور پھوڑ پاڑ دیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی لمٹ میں پیو, بھائی جب پیتا ہے تو کچھ لمٹ میں ہوتا ہے, کچھ لمٹ کو لازمی. اسلام نے اس کو جڑ سے ہی حرام کر دیا کہ لمٹ اور
سے باہر اور لمٹ میں رہنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. لہذا مسلمان کنٹری میں جرائم ہے دوسری وجوہات کی بیس پہ ہے, شراب کی بیس پہ بہت کم ہوتے ہیں. ابھی پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے, کوئی خاتون نے پی کے 2 بندوں کو مار دیا. تو عقل کہتی ہے اس کو بین ہونا چاہیے پوری دنیا میں, لیکن خواہشات کے آگے انسان نے ہتھیار ڈال دی. بھائی کیسے بین کریں, زندگی کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو بھائی. اس مزے کے چکر میں بہت سو کی زندگیوں کے مزے خراب ہو گئے. کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں شراب پی کے. میں چٹکلے سناتا ہوں نا, ایک فائر بریگیڈ کا عملہ تھا, اس میں ایک شخص نے پی ہوئی تھی, آگ بجھانے کے لیے وہ گیا اندر اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نکال کے باہر لے آیا اور فخر سے کہہ رہے اتنے لوگ بچا لیے میں نے. لوگوں نے کہا کم بخت, یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ تھا جو آگ بجھانے گیا ہوا تھا. تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں پی کے کی نہیں ہوتی ہے بھائی. تو آزمائش میرے بھائی وہاں ہوگی جہاں عقل ہو, تاکہ آزمانے کا حکم دیا جائے اس کو, وہ سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے. نمبر 2, خواہشات بھی ہوں, وہ خواہشات اس کو اچھے عمل سے روکیں. جہاں یہ جس شخصیت میں یہ صلاحیت ہوگی اس کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جا سکتا ہے. بالکل ایگزیکٹ یہی بات جو آپ کی نیچر اور فطرت کو اپیل کرتی ہے, یہی بات قرآن نے کی ہے کہ میں نے آزمائش کے لیے بنایا ہے انسان کو, لیبلوکم, تمہیں آزمایا جائے گا. ساری کائنات تمہارے لیے ہے. تم جب چاہو بکرے کی جان لے سکتے ہو, جب چاہو سمندر کی مچھلیوں کو کانٹا لگا کے دھوکہ دے کے. دیکھو دھوکہ کتنی بری چیز ہے, گورے کتنا برا سمجھتے ہیں نا, دھوکہ دیا, یہ ٹوپی کرا دی, چونا لگا دیا, یہ سب ہماری ٹرمز ہیں. کیوں یہ ٹرمز ہیں؟